وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 7ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہونے کو ثابت فرمایا، اور تمام جو دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے عیسائیوں کے سامنے، اور اس کے باوجود بھی جب وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو یہ پیغام دیجئے، ان سے یہ کہیے کہ آؤ، جو ہم میں سے سچا ہے اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کے ظاہر کرنے کے لیے ہم اور اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو لے کر میدان میں نکلتے ہیں اور جھوٹے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو لہذا جو جھوٹا ہوگا ہم میں سے وہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے گا۔ جب حضور نے ان سے یہ بات کہی عیسائیوں سے تو وہ کہنے لگے کہ ہم مشورہ کر کر آتے ہیں۔ پھر جب وہ حضور کے پاس آنے لگے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی اور حسنین کریمین ان حضرات کو لے کر جب حضور میدان میں تشریف لائے تو عیسائی عالم نے دیکھ کر کہا کہ یہ بڑے نورانی چہرے ہیں، اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور اگر ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا ہمارے متعلق تو زمین پر کوئی عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا، تو لہذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے ہم کو سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ تو لہذا سارے جو عیسائی حضور کے پاس آ رہے تھے انہوں نے حضور کے پاس آ کر کہا کہ ہم یہ مباہلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم یہاں پر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر ہم یہاں پر رہیں گے۔ تو الغرض اس طرح سے ان کے متعلق جو سامنے دلائل پیش کیے گئے اب اس کو پورا کر دیا گیا تھا، اور ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ان کو سنا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی وہ نہیں ماننے لگے، تو اب جس بات پر سارے انسانوں کا جو اب تک دنیا کے اندر چلے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور جتنے پیغمبر تشریف لائے دنیا کے اندر، تو سبوں نے اپنی اپنی قوم کو جو سب سے اہم بنیادی پیغام دیا وہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو عیسائی بھی اس کو مانتے تھے اور یہودی بھی اس کو مانتے تھے، تو لہٰذا اب ان کو پھر اب وہ پیغام یاد دلایا جا رہا ہے جو بھول چکے تھے وہ لوگ، کیونکہ یہودی بھی اور عیسائی بھی سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے غیر غلط چیزیں ملا کر اس پر عمل کر رہے تھے اور حق بات کو لوگوں سے چھپا رہے تھے۔ تو لہذا پھر ایک مرتبہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جس کا تذکرہ آج کی ان آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ بنائے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی جانب ان کو متوجہ فرمایا اور ان کو پیغام دیا گیا، دعوت دی گئی کہ دیکھو، جو پیغمبر کو تم مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کا جو پیغام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا و تنہا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے سر جھکایا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو تم جو اپنے پیغمبروں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے ایک ماننے کے جو دعوے دار ہو، تو لہذا آؤ ہم اور تم سب مل کر اس بات کا اقرار کریں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی کو مددگار نہ مانیں، بس اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ آؤ ہم اس بات پر اتفاق کر لیں تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور بیجا کی مخالفت تم کر رہے ہو، تو اس ضد کو چھوڑ دو اور حق کو مان لو۔ اب اگر تم نہیں مانو گے ان تمام تر چیزوں کے واضح کرنے کے بعد، تو دیکھ لو پھر تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، منہ پھیر لیں، تو تم تو کہہ دو کہ دیکھو ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ ہی کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور ان تمام کے سامنے یہ بات علل اعلان کہہ دو اور گواہ بنا دو۔ تو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ یہودی اور عیسائی بضد تھے اور تعصب کی وجہ سے حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، اور جو ان کے جو علماء تھے حق باتوں کو چھپایا کرتے تھے اور بیجا کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی۔ یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو الغرض اب ان کے جو اختلافات تھے، اب اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے اختلافات کو ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یعنی اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے ان باتوں میں جھگڑا کیا جن کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم موجود تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہر ایک کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس پیغمبر کو مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پیغمبروں پر اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، تو اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی بڑا مانتا تھا، اور عیسائی ہو یا پھر یہودی ہو، ہر کوئی آپ ہی کی نسل سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے جو نسل آگے بڑھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ تو جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے قوم بنی اسرائیل میں سے اور آپ پر ایمان لائے تو ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اس قوم بنی اسرائیل کی جانب بھیجے گئے رسول بنا کر، تو اب جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، آپ پر ایمان لائے، تو ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ وہیں سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے وہ لوگ بڑا مانتے تھے، لیکن اس بارے میں اختلاف کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی ہیں، جبکہ ان کو اس بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تورات اور انجیل کے نازل کرنے سے پہلے ہزارہ برس کا ہے۔ ہزارہ برس پہلے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے درمیان میں کئی سارے واسطے ہیں۔ تو اب بتاؤ تو صحیح اے یہودیوں، اے عیسائیوں، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسا ہو سکتے، عیسائی کیسا ہو سکتے؟ تم کو اس بارے میں معلومات بھی نہیں، اور یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے، یہودیوں کا وجود ہونے سے پہلے، عیسائیوں کا وجود ہونے سے پہلے پہلے، کئی ہزار برس پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس دنیا سے گزر چکے۔ تو وہ کیسے یہودی ہو سکتے، کیسے عیسائی ہو سکتے؟ تو لہذا تم اس معاملے میں کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے اختلاف کرنے کے بعد ان کے، کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اختلاف کو ذکر فرمایا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کا رد فرمایا۔ یہودی بھی جھوٹے ہیں، عیسائی بھی جھوٹے ہیں، اور بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے فرما بردار تھے، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوی دیوتاؤں سے، باطل خداؤں سے بیزار تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو تم جو ان کے متعلق جو باتیں گھڑ رہے ہو، جو بول رہے ہو، وہ بالکل بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں۔ دیکھو جو جس کو تم بڑا مانتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو سچے مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے۔ اور بھی مزید سلسلہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔